محمد صاحب تشریف لائے ہیں. جی محترم فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی تھینک یو مجھے لینے کا. اپنا سچ والا صاحب، میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہا تھا، جی اور آج جناب. جیسے آپ کا ٹاپک ہے کہ اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں دنیا میں وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. میرے اپنے گروپ میں 5,000 لوگ ہیں جو کھل اچھا. کے کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو شروع میں آپ کو بہت گالیاں والیاں دے رہے تھے، بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آج وہی ہیں جو تعریف کرنے پہ مجبور ہیں آپ کی کہ جناب سچ والا صاحب. نو ڈاؤٹ سچ والا صاحب کا علم بہت ہے، اور بہت کیا کہتے ہیں زبردست کام کر رہے وہ. اور یہ چیز مجھے بھی بہت خوش کرتی ہے کہ ایک سچے آدمی کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو تیسرا یہ کہ اب یہ کہتے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی لوگ مسلمان نہیں ہیں. ان کو تو شکر بھیجنا چاہیے کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ اس لیے اچھے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جس دن انہوں نے قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھ لیا تو وہ تو لوگوں کی گردنیں کاٹیں گی، جس طرح سے سورہ توبہ میں اور تمام اس میں آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی تمہارے دوست نہیں ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی تم اپنے ساتھ دوست نہیں رکھو جو اگر وہ. کیونکہ سب سے بڑی بات سر جو ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک پروگرام بنائیں فتنہ اور ظلم پہ. جو اسلام فتنہ اور ظلم جس کو کہتا ہے، وہ یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں کہ وہ ہٹا ہٹا کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ یہ ہے، فتنہ وہ ہے، جبکہ فتنہ وہی ہے جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جو اسلام کی نقطہ نظر سے فتنہ اور ظلم ہے. اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے ورلڈ وائڈ ہر جگہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں، آپ سے پہلے میرے حساب سے پہلے جو لوگ تھے، میں ہوں، اپنا چہرہ دکھا کے بات نہیں کر سکتے، اپنے صحیح آئیڈینٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قتل کرنے کو دوڑتے ہیں، مارتے ہیں. آپ اب بتا دیں آفس میں کسی میں کہ جی میں نہیں مانتا ان کو، تو آپ کے لیے ایک زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، فیملی آپ کی یقیناً ڈیزالو. یقیناً یہ تو ہوتا ہے. آپ ہر گھر کی یہی کہانی ہے، بلکہ آپ ہر گھر میں دیکھ لیں، اور جو ہے آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ہے میں مومن نہیں یا میں مسلمان نہیں ہوں، تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسرے دن سے آپ کے ساتھ جو ہے کیا رویہ ہوگا. جی ہاں آپ آپ جس دفتر میں جس آفس میں کام کرتے ہیں، تو اس میں اگرچہ کہ بہت سے لوگ شاید مکس ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے جو ہی یہ کہہ دیا کہ میں آج کی تاریخ سے میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس وقت سے ہی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا. بلکہ آپ ڈیفینیٹلی. راستے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ نے جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسلم نہیں ہوں، تو دیکھنا کہ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے، یہ جو سوچ ہے، جو صدیوں سے یہ مسلمانوں کے اندر انڈیلی گئی ہے، یہ اسی کا اثر ہے. لیکن یہ جو ہے اب ہمارے لیے خوشی کی بات، یہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ وہ دور ہے کہ یہاں پر سچ اور جھوٹ نکھر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے کس طرح کے اندھیرے میں لوگوں نے اپنی جو ہے زندگیاں گزار دی. بالآخر یہ اندھیرا چھٹ رہا ہے، اسلام جی نامی اندھیرا، اور پھر جو ہے یقیناً عقل کی روشنی اور جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں ہم اپنے راستے طے کریں گے. جی. اور دوسرے میرا تعلق پاکستان سے ہے. جی آپ یقین کریں، میرے پاس تمام رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، اگر میں آپ کہنے میں بھیج سکتا ہوں. پاکستان میں 72,000 سے زیادہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، مسجدوں میں دھماکے کیے ہیں عقائد کی بنیاد پر. جی ہاں. اور جو منورٹیز تھی ہمارے یہاں پہ، ہندو، سکھ اور عیسائی جو تھے، وہ 23 یا 25% تھے، وہ آج گھٹتے گھٹتے 3% پہ چلے گئے ہیں. ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے. ہزاروں بندے تو انڈیا مائگریٹ کر گئے، جبکہ یہی مسلمان انڈیا میں 20 سے 25% دوبارہ پاپولیشن پہ آ گئے. ان جی کے ہاں. جو حربے ہیں سر، بچے پیدا کرنا، اور جو بیچارے دھتکارے ہوئے دلت قسم کے ہندو ہیں ان کو مسلمان بنا بھائی دینا. ہندوستان میں تو اسلام بھی اور جو ہے اس کو ماننے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ تو زوردار طریقے سے پنپ رہے ہیں، بہترین طریقے سے. یہاں پر جتنی آزادیاں ان کو حاصل ہیں، دنیا کے کسی حصے میں اتنی آزادی ان کو نہیں ہے جتنی آزادی ہندوستان میں ان کو حاصل ہے، اور شروع سے آج بھی ان کو آزادی ہے. انہوں نے ایک آسان سا فارمولہ سیکھا ہوا ہے کہ خود تو تبلیغ کرتے پھریں گے شلوارے اوپر کر کے، پورے ملک میں تبلیغ کریں گے. کوئی اور اگر ان پہ بولے گا تو اسلام و فوب کا اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے، اسلام و فوب کہہ کے اس کو قتل کریں گے، یا اس پہ جھوٹا الزام لگائیں گے کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. یہاں تک کہ آپ سوال بھی کریں تو وہ آپ پہ توہین کا الزام لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو آپ توہین کر رہے ہو، آپ توہین کر رہے ہو. تو یہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے یہ سارا ڈرامہ بازیاں کی ہوئی ہے. اور یہ سارا، مگر ہم ریلی آپ کے اصل ساتھ ہیں، میں آپ کی یہ فیملی. ڈرامہ بازی جو ہے یہ اس کے بانی کی طرف سے روز اول سے چلی آ رہی ہے، یہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے.
یہ ڈرامہ بازی جو ہے اصل میں. جی ہاں جی سوری ٹو انٹرپٹ یو سچ والا صاحب، میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پاکستان میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان برے ہیں. 56 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، مسلمان برے ہیں پر اسلام اچھا ہے. تو اس دن میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا، میں نے کہا اگر اسلام اچھا ہے تو مسلمان اچھے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اچھا ہے اور اس کے ماننے والے برے ہیں؟ دنیا کی ہر برائی مسلمانوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے بانی تھے انہوں نے لوٹ مار، قتل و غارت گری، لانڈی بازی اور نفرت پہ یہ مذہب کی بنیاد رکھی ہے. تو وہ اوپر تک ویسے ہی رہے گا. تو آپ ببول لگائیں گے اور آپ سیب کی امید تو نہیں کر سکتے نا، کہ جو اس کا بیس جو اس کا اسلام کا تھا، جس طریقے سے مدینہ سے لوگوں کو لایا گیا اور پھر قافلوں پہ اٹیک کیا گیا، تو وہ ساری اس کی وجہ سے مسلمان اسی ٹائپ کے. اور پاکستان میں جو مسلمان ہیں، مولوی ہیں، وہ اتنے گندے اور فلتی ہیں کہ مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اخباروں میں چھپتا ہے اور خبریں لوگ پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. اینی وے سچ والا صاحب، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کی فیملی ہیں. میں امید ہے کہ ایک دن آئے گا بہت شکریہ. جب ہم آپ جی کو بہت گلے لگا شکریہ سکیں جناب. گے اپنے ساتھ اور سکون محسوس کریں گے. جی ہاں تھینک یو ضرور فار ضرور، ہیلپنگ. یہی تمنا میری بھی ہے. خوش رہیے ہمیشہ. بہت بہت شکریہ. جی ابن شکریہ. مریم صاحب فرما رہے ہیں اس موقع پر کہ وہ جو یعنی پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت یہ جو ہے سچی بات ہے کہ بہترین. اسلام جیسا کچھ ہے، ظاہر بات ہے اس کے ماننے والے ویسے ہیں. ہاں البتہ یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم کہ مسلمان اصل میں اس طرح سے جو ہے ہم کو ان سے ہمدردی ہے کہ وہ بیچارے جو ہے مریض ہیں، بیمار ہیں اس اسلام نامی بیماری کی. تو یہ بیماری کا اگر علاج کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اچھے ہیں. اب یہاں پر میرے پاس کتنے ایسے مومنین بھائی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے سچ والا جی ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم آپ کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں. تو اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم برے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم برے نہیں ہیں. میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی، آپ چونکہ انسان ہیں اس لیے اچھے ہیں، لیکن جس کتاب کو آپ مان رہے ہیں نا، اس کتاب میں جو زہر ہے، اس زہر کے ہوتے ہوئے کہیں بھی کوئی بھی جو ہے مطلب بھائی چارہ اس کتاب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. ہر طرح کا بھائی چارہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن جہاں کتاب آ جائے گی وہاں دراڑ پیدا ہو جائے گی، بھائی چارہ پاسبل نہیں ہے. جی سر. یہ بات میں ان سے کہتا ہوں. جی ہاں. اور سر دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سارے پروگرام سنتا ہوں. اب اس قرآن کے 80% جو تعلیمات ہے ان کو انہوں نے کہہ دیا یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے تھی. ہر لونڈی بازی، قتل و غارت گری اور تمام چیزیں انہوں نے 80% ابھی مانتے جا رہے ہیں کہ اس زمانے کے لیے نہیں. بھائی جب اس زمانے کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ کیوں لہک لہک کے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں اس کو اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ جی اس کو سنو؟ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ اچھا آپ کی جو کل بحث تھی جو ماکانہ محمد کی، نو ڈاؤٹ بہت بہت اچھا لگا، اس سے بہت سیکھنے کو ملا. اور کوئی ایسا مومن نہیں آیا جو آپ کو ڈیبنک کر سکتا یا اس بات میں پیچھے کر سکتا. اور بہت انٹرسٹنگ وہ آرگیومنٹ تھا. حالانکہ اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں ہے میرے بھائی، میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو وہی کر رہا ہوں جو قرآن کا متن کہہ رہا ہے. بھائی میں نے کوئی ایسا یعنی تیر نہیں مارا، میں نے کوئی تیر میرا مارا ہوا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی دیکھیں یہ قرآن کا متن ہے، جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے سمجھا، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری غلطی کو ثابت کیجیے، نہیں تو آپ یہ کہیے کہ ہاں بھی قرآن میں ایسا ہی ہے، یہ کہو نا. وہ مانتے ہوئے نہیں آپ کے اندر. ہاں دیکھیے کہ ہے. جتنے مومن آتے ہیں اور جتنے مومن مجھے سنتے ہیں ان سب کو آج پتا چل چکا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو معلوم ہے، وہ سمجھ گئے ہیں بات کو. لیکن چونکہ اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ جو صدیوں سے یہ اتنے لوگ جو مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ ساری عمارت جو ہے زمین بوس ہو جائے گی، دھڑام سے گر جائے گی. ان کو اس بات کا ڈر ہے. اگر سچ والا کے بارے میں ہم کہنے کہ ہاں سچ والا صحیح کہہ رہا ہے، تو ارے بھائی یہ سچ والا نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کا متن ہے. میں صرف آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھوں پر سے جو عقیدت کی پٹی ہے اس کو ہٹاؤ اور اس کے متن کو غور کرو. بھائی اس متن کو میں نے تو نہیں لکھا نا، اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. جی جناب اسلام پائلٹ بولیے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں. لوگ آپ بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو. ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، قرآن کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں، ہم بتا رہے ہیں. ابھی میرے بھائی اور بہن سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو حدیث پہ بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو حوالہ دیا کہ یار یہ حدیثیں تو ساری ان اوتھینٹک ہے.
انہوں نے فون بند کر دیا، انہوں نے سننا نہیں چاہ رہے، وہ سننا چاہ ہی نہیں رہے، وہ ماننا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک نے فون میوٹ کر دیا، دوسرا وہ بہن میری وہ بند کر کے بھاگ گئی فوراً۔ وہ سننا بھی نہیں چاہتے کانوں کے اندر۔ اب کیا کریں ہم ان کے ساتھ، کیا بات کریں؟ اب دیکھیں کہ بھائی بات یہی ہے نا کہ جو شخص واقعی سو رہا ہے اس کو تو ہم جگا سکتے ہیں، جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس کو ہم کیسے جگائیں گے بتائیے؟ یہی تو حال ہے۔ اس میں ہم کو جو ہے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہم ترس اس لیے کھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ اس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، ہم علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج کریں تو وہ ہمیں دشمن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے ویل وشر ہیں۔ یہ دیکھیں بہرحال ایک ہم نے بہت ٹیڑھا بیڑا اٹھا رکھا ہے، بہت سخت جو ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کانٹوں کا راستہ ہم نے جو ہے چنا ہے۔ بہرحال یہ سچ والا صاحب، اس کا وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو چیلنج نہیں کر پا رہا تھا۔ اب جب ان کو چیلنج ہو رہے ہیں تو یہ اس میں تکلیف میں مبتلا ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا، تکلیف پہ آتے ہیں، یہاں بہت تکلیف پہ آتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اسٹارم پائلٹ صاحب کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ یہ بہت زبردست اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ سر جو فضول باتیں کریں، جو گردان کرتے رہے نا، ان کو اسٹارم پائلٹ صاحب کے حوالے کریں تاکہ ان کو شاک تھراپی دیا کریں، کیونکہ وہ آپ اپنی انرجی نہ ویسٹ کریں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ گردان کروں، میں تو گردان کرتا ہوں، اسٹارم پائلٹ گردن پکڑ لیتے ہیں۔ پھر وہ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ سچ والا جی، وہ ان کی ایک پوزیشن ہے، ان کی ایک نیچر ہے، وہ اس طریقے سے بہت ہمبل ہو کے بات کرتے ہیں تو لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی یہ اس طرح کے کہیں اور جگہ پہ تو نہیں ہوتا، تو میں اس لیے ان سے، میں کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی گالیاں دینے والا یا وہ کرنے والا شخص ہوں، یا مجھے یہ اچھا لگتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بالکل ایسا بعد میں نہیں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یار یہ لفظ میں نے غلط کہہ دیا تھا، مجھے خود کو خیال آتا ہے، لیکن کبھی کبھی میں بھی اسی طرح کا وہ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں، تو میں سنتا رہتا ہوں۔ اگر وہ کوئی بحث، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ علمی بحث کر رہا ہو تو میں اس کو کبھی بھی نہیں ٹوکوں گا یا ایسا کبھی نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا۔ وہ علمی بحث، میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے ساتھ تو 1 سال پورا بحث کرتا رہے آدمی، میں تو لائک کرتا ہوں، لیکن اگر آپ آ کے باہر سے آ کے یہ بیشنگ شروع کر دیں، آپ کا یہ کیا ہے، آپ کا مثالیں اتنی غلط اس دن آدمی دے رہا تھا ان کے والدین ان کو لے کر کے، تو وہ کوئی بات کو اس طرح کو بنتی تو نہیں ہے، تو وہاں پھر تھوڑا سا وہ انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے۔ جی نہیں بالکل، آپ بالکل صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، اور مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بدتمیزی کرتے ہیں، سچ والا صاحب تو بہت زیادہ پیشنٹ اور بہت زیادہ ہمبل، بہت زیادہ نائس آدمی ہیں، اور یہی ان کی کوالٹی ہے کہ یہ لوگوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ابھی دیکھیں، دشمن کو بھی گرویدہ بنا لیتے ابھی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بہت سے چینل دیکھے ہوں گے کہ ان کا ایک جب وہ سوئنگ لے لیتے ہیں لوگ، تو اس میں ہر چیز کو، سچ جھوٹ کو، ایگزیجریشن کو شامل کرتے جاتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری انٹیگریٹی اور آنےسٹی جو اپنی ہے وہ برقرار رہے۔ اگر ہم یہ جھوٹ اور ان چیزوں کا سہارا لینے والے ہوتے تو پھر ہم اسلام میں ہی رہتے۔ میں ابھی سچ والے جی کے ساتھ بھی کبھی میں الجھ جاتا ہوں اس ذریعے سے، علمی طریقے سے، کہ میں خود جاننا چاہتا ہوں اور اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں سچ والا جی میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ہم ایک آنےسٹ طریقے سے ڈسکشن کرتے ہیں، چاہے وہ جس کے بھی خلاف جا رہی ہو۔ اور میں یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی آیات ہیں جہاں سے دوسرے لوگ اس میں دوسرے افراد یا دوسرے مذہب آتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ان کو ایگزیجریٹ نہ کروں، ایسے الفاظ نہ بولوں۔ اگر میں بولنا چاہوں تو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں یہ لوگوں کو تاثر نہیں دینا چاہتا۔ اور مسئلہ سب سے بڑا ہمارا یہ ہے، ڈائلما یہ ہے کہ اگر ایک کانٹیکسٹ ہوتا، اگر پاکستان کا کانٹیکسٹ ہوتا یا اسلامک ممالک کا ہوتا تو میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے بولتا، لیکن یہاں پہ مجھے اتنا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ یہاں پہ انڈیا میں لوگ منورٹی میں ہیں، اور میں اس طریقے سے اپنے آپ کو بہت احتیاط کرتا ہوں، بیلنس رکھتا ہوں کہ میرے ایسے الفاظ، ایون کہ وہ علمی بحث کیوں نہ ہو، ان میں سے ایسی چیز نہ نکل جائے کہ جس سے لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع نہیں کر سر، دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں مسلمان منورٹی میں ہونے جو کے ہمارے سننے باوجود، والے ہیں، جو سنیں، جو ہمارے سننے والے ہیں وہ سب کوئی انٹلیکچوئل، وہ عالم نہیں ہے، وہ ہائی لیول، ان میں عام لوگ بھی ہیں، تو وہ اس کو بہت، یعنی مجھے میرا جو سب سے بڑا ڈر ہے، میں پھونک پھونک کے قدم کیوں رکھتا ہوں، وہ صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے صرف اس بات کا احساس ہے، انسانیت کے ناطے مجھے ہمدردی ہے ان مسلمانوں سے جو انڈیا میں رہ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ
ہماری کسی وجہ سے ان پہ کوئی بیک لیش آئے. میرا سب سے بڑا یہ ڈائلما ہے, اور مجھے اس کے لیے تانے بھی سننے پڑتے ہیں, لوگوں کے کامنٹس دیکھنے پڑتے ہیں. کبھی وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اندر سے مومن ہے, کبھی مجھے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب الزامات لگاتے ہیں, تو میں الزامات کو سن لیتا ہوں. صرف اس کی یہی وجہ ہے کہ میں سن لیتا ہوں, نہیں کیونکہ مجھے اسٹرانگ صرف جو میرا ڈر ہے وہ یہ ہے. اسلام پائلٹ صاحب, آپ کا بھی تعلق پاکستان سے, میں بھی پاکستان سے ہوں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں وہ بیچارے کتنے ڈرے سہمے اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں, جبکہ انڈیا میں مسلمان منورٹی میں ہونے کے باوجود بدماشی سے رہ رہے ہیں اور کھل کے اپنی بات کرتے ہیں, کھل کے اپنے دھرم کی جو اپنا مذہب کا جو ہے پرچار کرتے رہتے ہیں. آخر میں اپنی بات سر میں کنکلوڈ کروں گا ماکانہ محمد سے کہ وہ محمد جو ہے وہ مردوں کے ابا نہیں ہے, یعنی کہ باپ نہیں ہے اس دوسرے میننگ میں, مگر جو محمد کی بیویاں ہیں وہ لوگوں کی مائیں ہیں. عجیب کنٹراڈکشن ہر جگہ مچایا ہوا ہے کہ جناب کوئی شادی نہ کر لے ان سے. تو پلیز, اور حمزہ صاحب کو میرا سلام کہہ دے گا, سچ والا صاحب ریلی اپریشیٹ, میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں. بہت اور آپ شکریہ کے جی لیے, جناب. امت صاحب کے لیے بھی, آپ لوگ سب خوش رہیں. ویسے اور حمزہ میری صاحب خواہش, جو ہے اس وقت ہسپتال میں ہیں, جی ہاں وہ کل ڈائلسس ان کا کا آپریشن, جہاں نکل آپریشن وہ ہونے والا ہے ان کا. زبردست, اچھا تو کامیاب بہرحال کرے. جو ہے ان کے لیے جو ہے جی کہ جو ہے ہم سب کی نیک تمنا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں. وہ اور خود میں اس بھی وقت بڑے کا, بے چین رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, مگر ان کے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں. جی ڈائلسس کا مسئلہ بہرحال بہت ہم ہے. سب یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت جلد جو ہے صحت یاب ہو جائیں گے. اور جی ہاں, میں وش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس کسی ٹائم ایسا وقت آئے کہ بات کروں, میں آپ کی دعوت کر سکوں اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزار سکوں. تھینک یو, جی جناب, بہت شکریہ آپ کی شکریہ, محبتوں کا. اپنا خیال رکھیے, بہت بہت شکریہ شکریہ سر. جی.